بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پر محفوظ بیٹھے ہوں گے، اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہم اگلے اسباق کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج ہم نے پڑھنا ہے علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک رکھ، جو ہماری آخری نظم ہے۔ آج ہم اس کی طرف بڑھیں گے کہ اس میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ اس کی طرف بڑھنے سے قبل ہم علامہ اقبال کا تعارف دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کیا ہے اور علامہ اقبال ہمیں کیا سبق دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی تعارف میں ان کی پیدائش ہے 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہے وہ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی، جسے اقبال منزل کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو تصور پیش کیا تھا۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحانات جو ہیں وہ تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی جو شان تھی، آن تھی، اس کو لٹانا چاہتے تھے، اور یہی علامہ اقبال کی جو مشہوری کا علامہ اقبال کے مشہور ہونے کا سبب بنا ہے۔ انہوں نے جو مرک کالج سیالکوٹ سے تعلیم حاصل کی اور کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی، اس کے علاوہ انہوں نے جو میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج میں بعد میں آ کر وہ پڑھاتے رہے۔ تو علامہ اقبال ایک جو وسیع مطالعے کی حامل شخصیت ہے اور ان کے بہت سارے کارنامے ہیں جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ اور اب ہم علامہ اقبال کے تعارف کی طرف آتے ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 19 ہے، وہاں پر علامہ اقبال کا تعارف موجود ہے۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ مفکر کہتے ہیں جو فکر دینے والا ہوتا ہے، اور جو خالق کہتے ہیں جو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا کہ علامہ اقبال نظریہ پاکستان کے مفکر اور خالق ہیں۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ علامہ اقبال کے جو والد محترم تھے، ان کا نام جو شیخ نور محمد تھا، وہ ایک دیندار شخصیت کے حامل تھے، اور علامہ اقبال نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ سیالکوٹ سے ہی حاصل کی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، اور کیمبرج یونیورسٹی سے علامہ اقبال نے قانون کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو بارائٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو علامہ اقبال نے حاصل کی تھی وہ میونخ یونیورسٹی جرمنی سے علامہ اقبال نے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وطن واپس آ گئے۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ چونکہ قانون کی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے واپس آ کر جو علامہ اقبال نے کام کیا وہ قانون کی تعلیم جو وکالت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ 1930 میں خطبہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں بادشاہ مسجد کے قریب فوت ہوئے۔ اور علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ آباد دیتے ہوئے جو مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا تھا، تو اس کے بعد 1938 میں علامہ اقبال جو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور بادشاہ مسجد جو لاہور میں واقع ہے اس کی جو بائیں طرف علامہ اقبال کا مقبرہ موجود ہے، علامہ اقبال دفن ہے۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پر سوچ شاعری کی۔ ہم اگر علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کی ہے اور ان کو ان کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کی ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھ کر ایک دل پر اثر ہوتا ہے، اور دل پر اثر انداز ہونے والی شاعری انہوں نے کی ہے، اور دونوں زبانوں میں انہوں نے ایک طرح کی ہی شاعری کی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، اور علامہ اقبال نے اپنی جو نظموں کا شاعری کا جو آغاز کیا تھا وہ اگرچہ کہ غزل گوئی سے کیا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ نظم نگاری کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور اپنی تمام تر توجہ جو تھی وہ نظم کی جانب مبذول کروا دی۔
کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اپنا جو پیغام ہے وہ قوم کو دینے کے لیے سب سے جو مؤثر ذریعہ وہ نظم نگاری ہے، اس لیے انہوں نے نظم نگاری کو اختیار کیا۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ علامہ اقبال کا جو سوچنے کا دائرہ تھا وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بر صغیر تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ پوری دنیا تک کو اپنے دائرہ فکر میں لاتے تھے، اور اس کے علاوہ انسان کو ہی کے بارے میں ہی نہیں سوچتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں سوچتے تھے، اور اسی لیے ان کا جو مشاہدہ کائنات اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت وسیع ہے، اور ان کی جو مطالعہ ہے، ان کے زیر مطالعہ کتابیں جو ہیں وہ صرف اسلام اور مسلمانوں سے متعلقہ یا شاعری سے متعلقہ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ہر علم سے متعلقہ ان کی لائبریری میں کتابیں موجود تھیں جن کا وہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اسی چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں جو علامہ اقبال نے کئی جگہ پہ شاعری کی ہے۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت، خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا، کہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ روایتی عشق و عاشقی کے حوالے سے نہیں کی، انہوں نے اپنی شاعری کو ضائع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے زندگی کے اسرار و رموز، خدا، ابلیس، فرشتوں اور اس کے علاوہ عقل و خرد، قومیت، مرد مومن کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہے، جو مملکت کیا ہے، یہ تمام انہوں نے جو نظریات ہیں اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں۔ اور علامہ اقبال جیسا فلسفی، علامہ اقبال جیسا شاعر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں جو پوری اردو شاعری میں جو دیکھنے کو نہیں ملتا، کہ اور اقبال جیسے جو شاعر ہوتے ہیں انہی کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کہ اقبال ہی کے جیسے جو شعراء ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اس مقصد کے لیے جو کائنات کو صدیوں چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کے اردو شاعری کی کتابیں ہیں، یہ ان کے جو اردو شاعری کا مجموعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ارغمان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ ارغمان حجاز کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور اس میں کچھ نظمیں جو ہیں اور غزلیں یہ اردو میں موجود ہیں۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعے پیام مشرق، جوید نامہ، زبور عجم اور رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ یہ ان کی فارسی کتابیں جو فارسی شاعری ہے، فارسی شاعری کی ان کی کتابیں ہیں، شاعری مجموعے ہیں۔ تو یہ تھا علامہ محمد اقبال کا تعارف۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان کی جو نظم کی طرف، پیوستہ رہ شجر سے امید بہارک، جس میں انہوں نے مسلم قوم کو جھنجھوڑا ہے، اجاگر کیا ہے کہ تم اگر اب بھی نہیں سدھرو گے تو پھر تم جو کیسے اپنے آپ کو دنیا اقوام عالم کے سامنے کھڑا کر پاؤ گے، تو اس لیے تمہیں ہر صورت میں جاگنا ہوگا، تمہیں ہر صورت میں بیدار اور ہوشیار رہنا ہوگا۔ تو علامہ اقبال نے اس نظم میں قومی یکجہتی کا ہمیں درس دیا ہے، قومی یکجہتی کا پیغام دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو جو اپنی قوم کے ساتھ وابستہ کر لو، اپنی قوم کے ساتھ مل جاؤ، تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم کو پڑھیں گے، اور اس میں سے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور اس کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شعر کی تشریح کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہے، الفاظ کی ادائیگی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو
شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ دوبارہ پھر اس کو سن لیجئے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو عزیز طلبہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کی آپ کی ڈائری علامہ اقبال کا تعارف آپ نے یاد کرنا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ نے جو علامہ اقبال کی زندگی، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور یہ آج کے دور کے مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ وہ علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ ان کا مخاطب جو ہے وہ نوجوان ہی تھے، اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔